رکوع 4 यहाँ پر جو قنطار بتایا گیا نا، کچھ بھی تم نے دیا ہو، کچھ بھی، یعنی اگر تم طلاق دے رہے ہو اور جو بھی مال مہر دیا ہو یا پھر جو بھی چیزیں تم نے دلائی ہو، اس کا یہاں پر قنطار کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ پہاڑوں بھر بھی اگر تم نے چیزیں دی ہے وہ واپس نہیں لے سکتے۔ حق مہر کے ساتھ ساتھ جو کچھ دیا ہے وہ واپس مت لو۔ اس کی مثال دے کر بتائی گئی، اگر باہر والے کوئی شخص کو تم کچھ دے تو اسے واپس تو نہیں لیتے نا، اسی طرح بیوی کا بھی حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صدقات واپس لینے والا ایسا ہے، یعنی جو بھی نیکی کر کے جو بھی پیسہ انعام گفٹ تحفہ کسی کو دیتا ہے پھر وہ اس سے واپس لیتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے کتا خے کر کے چاٹ جاتا ہے، یعنی خود وہ اپنا خے کرتا ہے اور اس کو چاٹ جاتا ہے۔ یہ اس کی قباحت بتائی گئی ہے کہ کسی کو دے تو پھر واپس مت لو۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ دیا ہے جس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، اور یہ بھی حرام ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کیا جائے۔ وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے حاصل کرو، یعنی مہر دے کر ان کو حاصل کر سکتے ہو۔ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے بشرطے کہ انہیں حصار نکاح میں محفوظ کرو، نہ کہ آزاد شہوترانی کرنے لگو۔ اپنی بیویوں کا مہر بطور فرض ادا کرو۔ نکاح کے 2 شرائط ہیں، ایک ہے ایجاب و قبول، دوسرا نکاح مستقل ہونا ہے، ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا ہے۔ ایک جو کانٹریکٹ میرج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نکاح معطا، اس کا حکم نہیں، پہلے ویسے کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے اور مکے میں یہ عام تھا، لیکن اس کو اسلام نے ہٹا دیا ہے، مستقلاً نکاح ہے تو ہی کرنا ہے۔ اور تیسری بات بتائی گئی مہر ادا کیا جائے، مہر مقرر کیا جائے اور ادا کیا جائے، یہ شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے نکاح کا اعلان کیا جائے، اور اعلان میں کیا بات آتی ہے، کم از کم 2 گواہوں کے سامنے نکاح پڑھا دی جائے، یہ اعلان ہے۔ اعلان مطلب پورے شہر بارات پوری کنٹری کو بلانا نہیں ہے، جتنا ہو سکے جتنی ہماری استطاعت ہے اتنے میں جتنوں کو ہم بلا سکتے ہیں۔ اور اعلان میں بات آتی ہے نکاح میں گواہ کو رکھنا اور ولیمے کے ذریعے اعلان کرنا کہ نکاح ہوا ہے۔ یہ 4 شرائط ہے، ایجاب و قبول، نکاح مستقلاً کا ارادہ، حق مہر کا مقرر کرنا اور اعلان نکاح کرنا، یہ نکاح کے شرائط ہے۔ اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے اور تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے اہل ایمان، تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے کھانے کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ طریقہ جسے شریعت نے حرام کیا ہے، ہر وہ طریقہ جس سے شریعت نے روکا ہے، چوری کر کے مال کسی کا ہڑپنا اور ڈاکہ ڈالنا، غصب اور غبن کرنا، سود اور اس کی تمام شکلیں، یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ جو قسمت کے سودے کیے جاتے ہیں، جو اندھے سودے کیے جاتے ہیں، جس کا کوئی حقیقت نہیں پتہ ہوتا، بس گمان کے طور پر کوئی سودے کیے جاتے ہیں، وہ بھی باطل طریقے ہیں۔ ہر وہ لین دین جس میں ایک ہی فریق کا فائدہ نظر آئے وہ بھی باطل طریقہ ہے، ایک ہی شخص کا فائدہ نظر آئے وہ بھی باطل طریقہ ہے۔ دھوکے کے طور پر کیے جانے والے سارے سودے اور جو چیزیں موجود نہیں ہوتی، بس گمان کے طور پر، اچھا فصل اگے گی تو ہم یہ کریں گے، نہیں، گمان کے طور پر بھی جو کیا جاتا ہے وہ بھی باطل سودے ہیں۔ حرام چیزوں کی جو خرید و فروخت کی جاتی ہے وہ بھی باطل ہے۔ لین دین، رشوت لیا جاتا ہے اور جو مقدمات میں لین دین ہوتی ہے وہ بھی باطل مال ہے۔ اور جو حکومت لوگوں کو زمین کے عوض کچھ زمین کے قبضہ کرنے کے عوض کچھ مال وہ مانگتے ہیں، یہ ساری چیزیں باطل ہے، ان سے بچنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ باطل طریقے سے مال نہیں کھانا ہے۔
ایک دوسرے سے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے۔ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، وہاں اللہ سے اس کا فضل کی دعا مانگتے رہو۔ کسی دوسرے کو ملی ہے وہ چیز اس کی خواہش مت کرو۔ آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن دوسروں کی چیز مت مانگتے پھرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سودے کو پورا کرنے یا فسخ کرنے کا اس وقت تک، یعنی ختم کرنے یا پورے کرنے یا اس کو باقی رکھنے کا اس وقت تک اختیار رکھتے ہیں جب تک وہ جدا نہ ہو، سوائے بے خیار کے۔ بے خیار کہتے کوئی شرط کے طور پر کوئی چیز لی گئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگرچہ یہ حق تلفی بالکل معمولی قسم کی ہو تو فرمایا اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، یعنی مسواک کی کاڑی جتنا بھی کوئی حق مارتا ہے تو پھر وہ اس پر بھی جنت حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل 4 قسم کے آدمیوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ ایک وہ جو قسمیں کھا کر سودا بازی کرتا ہو، دوسرا محتاج جو اکڑ باز ہو، اکڑ رکھتا ہو، تیسرا بوڑھا زانی اور چوتھا ظلم کرنے والا حاکم۔ ان سب سے اللہ تعالیٰ 4 قسم کے آدمیوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے نہ کلام کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ تو اب پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ وہ تو نامراد ہو گئے اور خسارے میں رہے۔ فرمایا ایک تہبند لٹکانے والا ٹخنوں کے نیچے، دوسرا احسان جتانے والا اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ ان سب سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے، انہیں پاک بھی نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تاجروں کے گروہ، سودا بازی میں بیہودہ وہ باتیں اور قسمیں شامل ہو جاتی ہیں، لہٰذا تم ان کے ساتھ صدقہ بھی ملا لیا کرو۔ کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑا ایکسٹرا ہی دے دیا کرو تاکہ اس کی تلافی ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہود کو غارت کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے پگھلایا پھر بیچ ڈالا۔ جو چیز حرام کر دی گئی ہے اس کو ہیلے بہانے کر کے حلال کی شکل پہنا کر کوئی تجارت کرتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت بھیجی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، فاحشہ کی کمائی اور نجومی کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔ رکوع 6 مرد عورتوں پر قوام ہے۔ قوام یعنی حاکم، جس کی حکومت چلے، جس کی بات مانی جائے، یعنی سرپرست، سربراہ اور منتظم، انتظام کرنے والا۔ جو شخص کسی دوسرے کی تمام تر معاشی اور معاشراتی ذمہ داریاں پورے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کو قوام کہتے ہیں۔ اور قوام اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا مردوں کو؟ 2 چیزوں کی وجہ سے۔ مرد جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے مضبوط ہے، دوسرا مرد اپنے مال اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہیں، معاشی اخراجات ان کے پورے کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا ہے اور اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ جو عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو پہلے انہیں سمجھاؤ، پھر خواب گاہوں میں سے ان کو الگ کرو، پھر انہیں ہلکے سے مارو۔ ہلکے سے مارنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیوی کو مارو نہیں، نہ اسے برا بھلا کہو اور نہ اسے چھوڑو، مگر گھر میں، یعنی گھر میں بستر الگ کرو، پہلے یہ ٹریٹمنٹ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو نہ مارے اس طرح جیسے تم اپنے غلاموں کو مارتے ہو، پھر دن کے آخری میں اس سے جمع بھی کرتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائے تو خواہ مخواہ دست درازی کے لیے بہانے تلاش مت کرو، جب وہ مان جاتی ہے پھر بہانے تلاش مت کرو اور سزا دینے کی۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو یہ حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے مقرر کرو، یہ دونوں اصلاح کی نیت سے معاملہ سلجھائیں تو اللہ موافقت کی کوئی صورت نکال دے گا۔ اچھی بیوی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے جو جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہارے جی خوش ہو جائے۔ جب شوہر بیوی کو دیکھتا ہے تو شوہر خوش ہو جاتا ہے تو وہ اچھی بیوی ہے۔ جب کسی بات کا حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے اور تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت تمہارے پیچھے کرے، یہ بہترین بیوی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین بیویاں میں شامل ہونے کا کوالٹی عطا کرے۔ والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور پڑوسی رشتہ دار، اجنبی ہمسائے، پہلو کے ساتھی، مسافر، یہ تمہارے تہ دست کے احسان کے معاملہ ہے۔ کن کن لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے اس کا یہاں پر لسٹ دے دیا گیا ہے۔ یہ سارے لوگوں کے ساتھ احسان مطلب جتنا حق ہے اس سے بڑھ کے دینا، زیادہ ان کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور محسنین کی یہ کوالٹی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے اندر میں مغرور، جو اپنے آپ میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اپنے آپ کو ہمیشہ بڑا دکھانے کی کوشش کرے اور لوگوں کے سامنے جتانے کی کوشش کرے۔ ایسے شخص کنجوس بھی ہوتا ہے اور اگر خرچ کرتا ہے تو صرف دکھاوے کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو۔ جو نعمتیں ملی ہے پھر کنجوس بن کے نہیں رہنا ہے، اس کے لباس میں، اس کے خوراک میں، صدقہ خیرات میں، ان میں فرق دکھنا اور دکھاوے کی خاطر خرچ نہیں کرنا۔ رکوع 7، اے اہل ایمان، جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ یہاں پہ غسل اور تیمم وضو کے احکام آنے والے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کرے یا عورتوں سے لمس کیا ہو، پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ مارنا ہے، پھر اس کو چہرے اور ہاتھوں پہ ملنا ہے، یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ ہاتھ کہا جاتا ہے پنجہ، وہاں تک۔ اللہ نرمی سے کام لینے والا ہے۔ اہل کتاب ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو، یعنی وہ گمراہ ہیں تو چاہتے کہ مومن بھی گمراہ ہو جائے، مومن بھی بھٹک جائے۔ اے اہل کتاب، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں گے، یعنی جیسا پیچھے کا حصہ ہے ویسے آگے کا بھی کر دیں گے، یعنی سارے نقش و نگار سپاٹ کر دیں گے۔ یہ پنشمنٹ ہے، مانے تو ایسی پنشمنٹ پچھلی قوموں کو دی گئی ہے۔ اور سبت والوں کا سا حشر کر دیں گے۔ سبت والے یعنی ہفتے کے دن والے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا، جس کا ہم نے پہلے پڑھ چکے۔ اللہ ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں اور جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ رکوع 8، اہل کتاب کہتے ہیں کہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے، انہیں ہم بالیقین آگ میں جھونکیں گے۔ جب بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ خوب چکھیں۔ اللہم اجرنا من النار
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, इनके लिए घनी छाँव वाली जन्नतें हैं। रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल फरमाए। मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द करो। जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ फ़ैसला करो। अहले ईमान, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और उन लोगों की जो तुम में से साहिबे अम्र हो, जो आलिम हो, जो इल्म जानते हो, उनकी भी इताअत कर सकते। फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में नज़ा हो जाए तो इस मसले को अल्लाह और रसूल की तरफ फेर दो। जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ फ़ैसला करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसाफ करने वाले अल्लाह के नज़दीक होंगे, रहमान अज़्ज़वजल के दाएं नूर के मिंबरों पे बैठे हुए होंगे। रहमान के दोनों हाथ दाएं हैं, दोनों हाथ भी राइट है, और वहाँ पर आजू बाजू अल्लाह ताला के मेंबर पे, नूर के मेंबरों पर बैठे हुए होंगे क़यामत के दिन। वो जो दुनिया में इंसाफ करते थे, जो अपने फ़ैसलों के वक़्त अपने अहल में और अपनी रियाया में इंसाफ के फ़ैसले करते थे, ख़ास कर अपने घर वालों में भी इंसाफ और अपनी हुकूमत में भी इंसाफ किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 किस्म के आदमियों को अपने साए में रखेगा, और ये ऐसा दिन होगा जब और किसी जगह कोई साया ना होगा। इसमें आपने ये बताया है कि जो इमाम आदिल है, जो इंसाफ करने वाले हैं और इंसाफ करने वाले हाकिम हैं, उनको भी अल्लाह ताला अपने साए में जगह अता फरमाएगा। दूसरा, वो नौजवान जिसने जवानी में खुश दिली से अल्लाह की इबादत की हो। तीसरा, वो शख्स जिसके दिल मस्जिद में ही अटका हुआ हो। चौथा, वो 2 शख्स है जिन्होंने अल्लाह की खातिर दोस्ती की, उसी खातिर इकट्ठा रहे, और आखिरत में मौत ही उनको जुदा करती है, यानी आपस में दोस्ती भी अल्लाह की खातिर ही रखने वाले अल्लाह के साए में होंगे अर्श के क़यामत के दिन। 5वें, वो शख्स जिसे किसी मालदार और हुस्न व जमाल वाली औरत ने बदकारी के लिए बुलाया तो उसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। 6वां, वो शख्स जिसने अल्लाह की राह में यूँ छुपा कर सदका किया कि दाहिने हाथ को भी पता नहीं चला कि बायां हाथ क्या दे रहा है। 7वां, वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखें बह निकली। इन लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे। अमीर की जो इताअत के बारे में बात की गई है, किसी को फॉलो करने के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अमीर की इताअत और जमात से ना लगा हो फिर इसी हाल में मर गया तो वो जाहिलियत की मौत मरा। और जो शख्स किसी अंधे झंडे के तहत लड़ाई करे और तासुब के लिए जोश दिलाए या तासुब की तरफ बुलाए और तासुब के लिए मदद करे फिर मारा जाए तो वो भी जहालत की मौत मरा है। तो यह इताअत भी अल्लाह और रसूल के अंडर में होना चाहिए, उन्होंने जितना हुक्म दिया उतना ही करना है। 9th रुकू, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो दावा तो करते रहे हैं कि हम ईमान लाए हैं, मगर चाहते हैं कि अपने मामलात का फ़ैसला कराने के लिए तागूत की तरफ रुजू करें। तागूत हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ कोई हुक्म दे, अल्लाह ताला के हुक्मों के ख़िलाफ़ कोई हुक्म दे, उसको तागूत कहते हैं। तागूत की तरफ रुजू करें, हालांकि इन्हें तागूत से कुफ्र करने का हुक्म दिया गया था। नहीं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम, ये कभी मोमिन नहीं हो सकते। ये सारी जो आयतें पीछे आई है उसका इख्तिताम है ये। इसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो अल्लाह ताला की बात के अलावा किसी और की बात माने। मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने बाहिम इख्तिलाफात में तुमको फ़ैसला करने वाला ना मान ले, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आखिरी हुक्म ना समझे, वो तब तक मोमिन नहीं हो सकता। और फिर जो कुछ तुम फ़ैसला
करो, इस पर अपने दिल में कोई तंगी महसूस ना करे, बल्कि सर बसर तस्लीम करे। जो लोग अल्लाह और रसूल की इताअत करेंगे वो इन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ उनको भी उठाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इनमें साथ उठाए जाने वालों में और इनके साथ रहने वालों में शामिल फरमाए। रुकू नंबर 10, ए अहले ईमान, मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहो। अल्लाह की राह में लड़ना चाहे इन लोगों को जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी को फ़रोख्त कर दिया है। आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में इन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो जो कमज़ोर पाकर दबा लिए गए हैं और फरियाद कर रहे हैं, खुदाया हमको इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और अपनी तरफ से हमारा कोई हामी व मददगार पैदा कर दे। जो लोग ईमान लाए हैं वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जो कुफ्र का रास्ता इख्तियार करते हैं वो तागूत के रास्ते में लड़ते हैं। उनकी जद्दोजहद तागूत के रास्ते में होती है। ये मक्के वालों की बात की गई है। हिजरत करके बहुत सारे लोग चले गए थे, जो औरतें बूढ़े बच्चे रह गए थे, उन पर जुल्म किया जा रहा था। तो यहाँ मुसलमानों को तरगीब दी जा रही है कि तुम जंग करो और जंग करके उनकी मदद करो। रुकू 11, जब उन्होंने जंग पर इसरार किया था तो हमने कहा था कि अपने हाथ रोके रखो। मक्के में लोग चाह रहे थे कि जंग करें, लेकिन वहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको रोके रखा था। लेकिन अब जो लड़ाई का हुक्म दिया गया तो इनमें से एक फरीक का हाल ये है कि लोगों से ऐसे डर रहे हैं जैसे खुदा से डरना चाहिए। कहो, दुनिया का सरमाया ज़िंदगी थोड़ा है और आखिरत खुदा तर्स इंसानों के लिए ज़्यादा बेहतर है। मौत तो जहाँ भी तुम हो बहरहाल आकर रहेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ख्वाह तुम कैसी ही मजबूत इमारतों में रहो, मुनाफिक सामने तो मुताई व फर्माबरदार बने रहते हैं, लेकिन रातों को जमा होकर तुम्हारे खिलाफ मशवरा करते रहते हैं। जो भलाई की सिफारिश करेगा वो इसमें से हिस्सा पाएगा, और जो बुराई की सिफारिश करेगा वो इसमें से हिस्सा पाएगा। जो भी अच्छाई बुराई फैला उसमें से हिस्सा बराबर क़यामत तक जो करते रहेंगे उसका बराबर अजर मिलते रहेगा या फिर उसका अजाब मिलते रहेगा, इसके हिस्से में पाएगा। जब कोई तुम्हें सलाम करे तो इसको इससे बेहतर तरीके के साथ जवाब दो, कम अज़ कम इसी तरह। अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बेहतरीन इस्लाम कौन सा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक दूसरे को खाना खिलाओ और इसे भी सलाम करो जिसे तुम जानते नहीं हो और इसे भी तुम जिसे जानते हो, और अल्लाह की किताब पर ईमान लेके आओ। आपस में सलाम करने वाले और सलाम को पहल करने वाले, उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों में से अल्लाह से ज़्यादा करीब वो है जो उनमें से पहल करें सलाम के लिए। जो पहले सलाम करे वो अल्लाह के पास करीब होगा, अल्लाह के नज़दीक होगा, और जो पहले सलाम करता है उसको 10 नेकियां मिलती है, जो जवाब देता है उसको 1 नेकी मिलती है। रुकू 12, मुनाफिकीन के बारे में तुम्हें मुतमईन हो जाना चाहिए कि अल्लाह इन्हें उल्टा फेर चुका है। क्या तुम चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने हिदायत नहीं बख्शी इसे तुम हिदायत बख्श दो? वो चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर हैं इसी तरह तुम भी काफिर हो जाओ। लिहाजा इन्हें अपना दोस्त ना बनाओ जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करके ना आ जाएं। अगर वो हिजरत से बाज रहें तो जहां पाओ पकड़ो और कत्ल करो। कुछ मुनाफिक तुमसे लड़ना नहीं चाहते और तुम्हारी तरफ सुलह और आतिशी का हाथ बढ़ाते हैं, तो उन पर दस्त दराजी नहीं करनी है। एक और किस्म के मुनाफिक वो हैं जो अमन में रहना चाहते हैं लेकिन फितने का मौका पाते ही कूद पड़ेंगे। ऐसे लोग अगर सुलह पेश ना करें और अपने हाथ ना रोकें तो जहां वो मिले इन्हें पकड़ो और इन्हें मारो। रुकू 13, किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि दूसरे मोमिन को कत्ल करे इल्ला एक इससे चूक हो जाए। कत्ल कता के बारे में है, कोई मोमिन किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे
تو اس کے وارثوں کو خون بہا دینا ہوگا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام نہ ملے تو پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا رکھا ہے۔ رکوع 14۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کرتے ہیں وہ دراصل ظالم ہیں۔ جب وہ مر گئے تو فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس سے ہجرت کر جاتے؟ جس علاقے میں رہ کر اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے کہا جا رہا ہے تو زمین کو چھوڑ کر دوسری جگہ نکل جاؤ، کیونکہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اگر تم وہیں پر رہ گئے اور موت آ گئی تو پھر پکڑیں گے۔ فرشتے کہیں گے تم وہاں سے نکلے کیوں نہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہے، نکلنے کی کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ جو کوئی ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ پائے گا، کیوں؟ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ اور جو اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلا پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہوگا۔ رکوع 15۔ سفر میں نماز میں اختصار کرو۔ قصر کا حکم یہاں پر ہے۔ اختصار کرو یعنی کمی کرو۔ جو فرض 4 رکعت کی ہے اس کو 2 رکعت پڑھو۔ جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں، حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان 2 ٹکڑیوں میں بٹ جائیں، ایک مورچہ سنبھالے اور دوسری ٹکڑی امام کے پیچھے 1 رکعت نماز پڑھے۔ اس کے بعد دوسری ٹکڑی آئے گی اور دوسری رکعت کی تکمیل کرے گی۔ اس اثناء میں پہلی ٹکڑی مورچہ سنبھالے گی اور امام کے پیچھے 2 ٹکڑیاں چوکنا رہیں اور اسلحہ لیے رہیں۔ یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جنگ کے میدان میں بھی نماز کو چھوڑنے سے منع کیا ہے۔ اور صلاۃ خوف کے بعد کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کیا کرو۔ حالت جنگ سے اطمینان ہو جاؤ تو پوری نماز پڑھو۔ نماز دراصل ایسا فرض ہے جو پابندیوں وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ نماز کے اوقات کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے، اور عصر کا وقت سایہ برابر ہونے سے لے کر دھوپ میں زردی آنے تک ہے، اور نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق غائب ہونے تک ہے، اور عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر ٹھیک آدھی رات تک ہے، اور صبح کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز اس وقت آپ پڑھتے تھے جب ہم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا تھا، اور آپ اس نماز میں 60 سے لے کر 100 تک آیتیں پڑھتے تھے، اور ظہر اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا، اور عصر اس وقت کہ کوئی شخص عصر پڑھ کر شہر کے پرلے حصے تک اپنے گھر جاتا تو سورج ابھی تیز ہوتا، اور شام سورج غروب ہونے پر اور عشاء کی نماز میں تہائی رات تک دیر کرنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ نماز کے اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک دفعہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمازوں کے پہلے اول وقت میں حکم دیا کہ اذان دو، پھر دوسرے دن حکم دیا کہ آخری وقت میں اذان دو، پھر اس سے سمجھ آئی کہ اس درمیان نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 16 رکوع۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اپنے نفس
سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ اللہ کو ایسے شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا، وہاں کون ان کا وکیل ہوگا۔ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے معافی چاہے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بڑا بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا ہے۔ رکوع 17۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا۔ اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ چھپ کر باتیں کرنے سے اور کانا پوسی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے جبکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم باعد بینی وبین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا یرفع وقلب لا یخشع وعلم لا ینفع۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہ۔ وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رکوع 18 سورہ نساء۔ اللہ کے یہاں بس شرک کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ لوگ اس باغی شیطان کو اپنا معبود بناتے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کا ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، انہیں بہکاؤں گا، آرزوؤں میں الجھاؤں گا اور میں انہیں حکم دوں گا، وہ میرے حکم سے جانوروں کا کان پھاڑیں گے۔ میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت کے رد و بدل کریں گے۔ جو اس شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست بنایا وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ انجام کار آرزوؤں اور تمناؤں پر موقوف نہیں ہے، عمل ہی انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ اس رکوع میں شیطان کی جو چالیں ہیں اور اس کا جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا ہے کہ میں ضرور تیرے بندوں کا ایک حصہ
لے کر رہوں گا، یعنی وہ اتنا اسٹرانگلی اپنے وعدے پر قائم بھی ہے، خون کی طرح ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اچھی طریقے سے، پھر ہم انشاءاللہ اس کی بہکاوے میں اور اس کے پلاننگ سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ دوسرا یہاں پر جو طریقہ اس نے اپنایا ہوا ہے کہ شیطان جن راہوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر اور سستی نجات کا عقیدہ، یعنی یہ کام کر لو پھر تمہاری کامیابی ہے، یہ سستی نجات کا عقیدہ ہے، سستا عقیدہ ہے اور اس میں کوئی اصل بھی نہیں ہے۔ تو اس میدان میں مسلمان یہود نصارہ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوں گے، جنہوں نے پیرووں کی سفارش کے علاوہ اس دنیا میں بہشتی دروازہ بنا کر رکھے ہیں کہ جو شخص اس دروازے سے اس پیر کے عرس کے دن گزرے گا وہ جنتی ہے۔ تو ایسے عقیدے آج مسلمان بھی بنا کے رکھے ہیں جو کہ یہود نصارہ بھی اپنے لیے بنا کے رکھے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس جھوٹے عقیدے کا تردید کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو اس کا واحد اور صحیح راستہ کیا ہے کہ عمل، تم عمل کر کے ہی یہ ثابت کر سکتے ہو اور یہ اللہ کو بتا سکتے ہو کہ ہاں میں جنت کے قابل ہوں۔ یعنی یہ جو قانون ہے اس کا قرآن میں بہت جگہ پر ذکر ہوا ہے کہ کامیابی کا، نجات کا ذریعہ کیا ہے۔ ہر انسان کو صرف وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہے، یہ یقین کرنا چاہیے ہمیں۔ برے عمل کا بدلہ برا ہوگا اور اچھے عمل کا بدلہ اچھا ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ، جزا و سزا کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تھرڈ ون، اگر کسی نے چھوٹی نیکی بھی کی ہوگی تو بھی اس کا اسے ضرور بدلہ ملے گا۔ اللہ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ عمل کے طریقے ہیں، قیامت کے دن کوئی بھی شخص، خواہ اس کے پیرو ہو یا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، دوسرے کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ 5ویں چیز یہ رکھ لیں کہ یہ ناممکن ہے کسی اور کے گناہ کا وبال کسی اور کو بھگتا جائے، یعنی باپ کے گناہ کا پنشمنٹ بیٹا اٹھایا جائے یا بیٹے کی پنشمنٹ باپ کو دیا جائے، یہ ناممکن ہے۔ 6ٹھی بات بتائی گئی، شفاعت کے مستحق صرف گنہگار موحدین ہوں گے، یعنی جو توحید پر تھے دنیا میں اور ان سے بعض گناہ سرزد ہو گئے انجانے میں یا جان بوجھ کر، لیکن توحید پر تھے، انہوں نے شرک کبھی بھی نہیں کیا، تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت صغریٰ کریں گے۔ شفاعت کبریٰ اس کو کہا جاتا ہے جو قیامت قائم ہونے کے لیے، یعنی حساب کتاب شروع کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر، جسے مقام وسیلہ کہا جاتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے وہ قیامت کے دن کو ختم کر کے حساب کتاب شروع کروانے کے لیے۔ اور یہ صفات صغریٰ اس کے بعد سارے جہنمیوں کو جو موحد تھے لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم ان کا ٹھکانہ ہو گیا ہے، ان کو بچایا جائے گا سفارش کر کر۔ رکوع 19، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ اگر عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے اور میاں بیوی آپس میں صلح کر لیں۔ پچھلے ہم نے پڑھا تھا اگر عورت سے بدسلوکی کا اندیشہ ہو تو وہاں پہ مرد کو بعض چیزیں بتائی گئی ہے، ہلکے سے مارو، پہلے بستر سے الگ کرو، ہلکے سے مارو اور جب مان جائے تو پھر اس سے صلح کر لو۔ یہاں پہ عورت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر بدسلوکی ہو گئی ہے مرد سے، شوہر سے، تو صلح کر لے، نرمی سے معاملے کو رفع دفع کریں۔ صلح بہرحال بہتر ہے، تنگ دلی کی طرف جلد ہی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکا چھوڑ دو، یعنی 2 بیویاں یا 4 بیویاں کسی نے کی ہے
تو پھر ایک بیوی کی طرف ایسے نہ جھکے کہ دوسروں کو لٹکا کے چھوڑ دیں، اور اپنا طرز عمل درست رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ جو مرد اپنی بیویوں کا حقوق ادا نہیں کرتا ہے، برابر حقوق ادا نہیں کرتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہے، جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوگا، آدھا حصہ جھکا ہوگا۔ دوسری حدیث میں بتایا گیا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے کہ جب کسی کنواری سے نکاح کرے تو اس کے ہاں 7 دن رہے، پھر باری مقرر کرے، ایک طرف جھکے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ایک دھڑ کاٹ دیں گے، آدھا دھڑ کاٹ دیں گے۔ اگر کسی کے 4 بیویاں ہیں، اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے تو پھر 4 ٹکڑوں میں ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ رکوع 20۔ اے اہل ایمان، انصاف کے علمبردار بنو اور خدا واسطے سے گواہ بنو۔ انصاف کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے، اگرچہ تمہارے انصاف اور گواہی کی زد خود تمہاری ذات پر یا تمہارے والدین یا رشتہ دار پر ہی کیوں نہ پڑی ہو، یعنی ان رشتہ داروں کا اور ان لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جن کے بارے میں لوگ انصاف سے کام نہیں لیتے۔ باہر والوں کے لیے تو انصاف ناانصافی لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اپنی جان کی بات آ گئی تو پھر وہاں پہ ناانصافی کرنے لگتے ہیں، اور اپنے والدین کی بات آ گئی تو وہاں پر ناانصافی کرنے لگتے ہیں، اپنی اولاد کی بات آ گئی تو وہاں پر ناانصافی کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان باریک باتوں پر روشنی ڈالی ہے، جب ان کا ذکر آ گیا اور ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے تو وہاں پر بھی انصاف کا دامن چھوڑنا مت۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اللہ تعالیٰ کے دین پر مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں پر رکنے کا حکم نہیں ہے جب تک کہ لوگ دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اگر انسان وہیں پر بیٹھا رہا اور موت آ گئی تو پھر فرشتے پوچھیں گے تو اس جگہ پر آیا ہی کیوں، جیسے پچھلے ہم نے پڑھا تھا۔ منافق تمہارے معاملے میں انتظار میں رہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تمہارا پلہ بھاری ہو گیا تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ اگر کافروں کا پلہ بھاری ہو گیا تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا ہے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی الدرک الاسفل، یعنی نچلی جگہ ان کو ڈالا جائے گا، جہنم کے نیچے جگہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے، یعنی نماز عصر کی بات بتائی گئی۔ 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ اگر ہم میں، یعنی منافق تو مسلمان ہی ہوتا ہے نا، تو نماز کا انتظار کرتے رہنا اور آخری وقت میں 2-3 ٹھونگے مار لینا، یہ منافقوں کی نماز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں ہوتی تھی۔ فجر اور عشاء میں بہت کوتاہی کرتے تھے۔ اگر ہم بھی ایسے کر رہے، فجر اور عشاء ہمارے سے چھوٹ رہی ہے تو ہم منافقت میں چلے جا رہے، منافق بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو قائم کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے یہاں بدتر شخص اس کو دیکھو گے جو 2 رخا ہوگا، 2 منہ والا ہوگا۔ ان کے پاس آئے تو ان کی سی بات کرے گا اور ان کے پاس جائے تو ان کی سی بات کرے گا۔ یہ منافقوں کی علامتیں ہیں، جدھر ہری ادھر چری معاملہ ان کا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اپنا محاسبہ کرے، کیا یہ نشانیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے، منافقت کی ساری کوالٹیز جو بھی ہیں وہ ہمارے اندر نہ ہوں، اخلاص والے مومن بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔